بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ ایک لمحہ رک کر سوچو، اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان کر دیں، کیا ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ جو جواب ہے وہ آپ کو رلا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج میں ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو دل کو ہلا کر رکھ دے گا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تڑپ، عشق، جوش، جذبہ، ولولہ، محبت انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو سے آپ کو ضرور آپ کو ملے گی۔ عاشق رسول ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں، اور اتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے عاشق رسول انسان تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری کھالوں کے جوتے بن جائیں، ہماری کھالوں کے یعنی ہماری جلدوں کے، ہمارے گوشت کے اوپر جو چمڑا ہے ان کے جوتے بن جائیں، اور ہمارے جو دل کی شاہ رگ ہے، جو مین شاہ رگ ہے، جس سے خون چل رہا ہے، جس سے ہماری زندگی وابستہ ہے، اس شاہ رگ سے ہمارے تسمے بن جائیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس جوتے اور ان تسموں کو استعمال فرمائیں، تب بھی ہم ان کا کروڑوں حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی جنہوں نے لکھی ہے تفسیر نعیمی، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جلدوں کے، ہماری چمڑوں کے، ہماری کھالوں کے جوتے بن جائیں، ہماری شاہراہ کے تسمے بن جائیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو استعمال فرمائیں، ان کو پہنیں، استعمال فرمائیں، تب بھی ہم ان کا کروڑواں حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں وہ دیا جو ہم کبھی واپس نہیں دے سکتے۔ معزز سامعین کرام، کتنی پیاری بات کی ہے، اور کتنی گہرائی کی بات، کتنی عشق کی بات انہوں نے کر دی ہے۔ سوچو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر آج ہم اگر 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ، 10,00,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ لیں تو کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ادا کر سکتے۔ وہ نبی، ہمارے نبی، وہ نبی ہیں جو راتوں کو روتے تھے، جو خود کو آرام نہیں کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اور اپنی امت کے لیے روتے تھے۔ آخر ایسی کون سی محبت تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے؟ یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دل میں آگ لگانے کے لیے ہے، عشق رسول کو بڑھانے کے لیے آج میں بیان کر رہا ہوں۔ تو آج میں بات کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی امت سے بے مثال محبت ہے، وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ترجمہ، تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہاری تکلیف ان پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ یعنی اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں کہ تمہاری تکلیف ان کو بہت بھاری گزرتی ہے، وہ تم پر بے حد مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ سوچو معزز سامعین کرام، سوچو، ہماری ایک چھوٹی سی تکلیف ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بوجھ بن جاتی ہے، دل کو بھاری لگتی ہے۔ اور آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کیا کر رہی ہے؟ ٹک ٹاک میں دیکھ لیں کیا حالت ہو چکی ہے، ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، فیس بک پر دیکھ لیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ یہ ساری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دکھانے والی چیزیں نہیں ہیں جو ہم آج کر رہے ہیں۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو قیام کرتے اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور فرماتے، یا رب امتی امتی۔ یہ وہ محبت ہے جو ماں باپ بھی نہیں دے سکتے، یہ وہ محبت ہے جو کائنات کی کوئی چیز ایسی محبت نہیں دے سکتی، جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ محبت عطا کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہر شخص یہ کتابوں کے اندر پڑھتا ہے، 4th 5ویں کلاس میں اکثر
یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ہم بھی جب چھوٹے بچے تھے تو ہم نے پڑھا تھا، اور جب پڑھتے تھے تو یقین کریں آنسو آتے تھے۔ وہ واقعہ کون سا ہے؟ وہ طائف والا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لوگوں نے پتھر برسائے، آپ کو پتھر مارنا شروع کر دیا، آپ کے پیچھے بچے لگا دیے، وہ آپ کا مذاق اڑانے لگ گئے، آپ علیہ السلام کو پتھر مارنے لگ گئے، آپ علیہ السلام کا خون مبارک نکل آیا، آپ علیہ السلام کا اتنا خون مبارک نکلا کہ آپ کے نالین مقدس پر خون جم گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر خون کے نشانات لگ گئے۔ حضرات گرامی، فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں کہ میں اس طائف والی بستی کو بالکل تباہ و برباد کر دوں، ان دو پہاڑوں کو ملا لوں اور یہ تہس نہس ان کو کر دوں، ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن یہاں پر ہمیں کیا نبی کریم علیہ السلام ہماری امت کے ساتھ کیا شفقت فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسل میں کوئی اللہ کو ماننے والا ہو جائے، یعنی کہ آج نہیں تو کل انہی کے خاندان میں، انہی کے بچوں میں، انہی کی اولادوں میں کوئی نہ کوئی تو اللہ کو ماننے والا بن جائے گا۔ تو حضرات گرامی دیکھیں، پھر وہی طائف والے، وہی عرب والے اور ان کی اولادوں کو دیکھیں، اگر ان کے گھر میں ان کا والد، ان کی والدہ مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، تو ان کی اولادیں جو ہیں انہوں نے چھپ کر کلمے پڑھ لیے تھے۔ یہ ہے وہ دل، یہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت، عشق، جو دشمنوں کے لیے بھی ہدایت مانگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب نبی کہیں گے نفسی نفسی، یعنی میری جان میری جان، لیکن میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی یا رب امتی یا رب امتی، یہ اے اللہ میری امت میری امت۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر کوئی خود کو بچائے گا، جب ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ دیکھیں وہ کیسا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا، اللہ تعالیٰ کا جلال ٹاپ پر ہوگا، اللہ تعالیٰ پر جلال حالت میں ہوں گے، اور اس جلال کی حالت میں ہر بندہ پسینے میں شرابور، اپنی اپنی ہر کسی کو پڑی ہوگی، نہ اولاد والدین کی ہوگی اور نہ والدین اولاد کے ہوں گے، نہ بہن بھائی کا ہوگا نہ بھائی بہن کا ہوگا۔ اس وقت ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور اس دن دیکھیں اس نفسا نفسی کے عالم میں ہر کوئی خود کو بچائے گا، اور ایک واحد وہ ہستی ہوں گی، واحد کائنات میں وہ ہستی ہوں گی جو ہمارے اور آپ کے دو جہانوں کے سردار نبی کریم علیہ السلام ہمیں پہچانیں گے، ہمیں تلاش کریں گے، ہمیں پہچانیں گے، اور ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے سجدوں میں جائیں گے، رو رو کے دعا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں، یہ مسجدیں جو بنی ہیں، خانہ کعبہ ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، جتنے بھی قرآن و سنت کے اعمال کر رہے ہیں، اللہ تک ہمیں معرفت کا راستہ ملا ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا ہے، تو یہ سب کا سب کس نے دیا ہے؟ یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ سب ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے، انہوں نے دکھایا ہے، اور ان کی باتوں پر ہم نے تسلیم کیا ہے۔ تو بتاؤ، کیا ہم کبھی ان کا حق ادا کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ تک راستہ بتایا، جنہوں نے ہمیں قرآن پاک دیا، جنہوں نے ہمیں حدیث کا نور دیا؟ تو کیا ہم دن رات حج کریں، عمرے کریں، درود و سلام دن رات پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کریں، دن رات کرتے رہیں، تو ہم کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام کے حق کا کروڑواں حصہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ چیز ہی ان سے ملی ہے۔ تو جو چیز ان کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے، تو ہم کیسے ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کبھی بھی مت سوچیں کہ میں اتنا درود شریف پڑھ رہا ہوں تو شاید میں ان کا حق ادا کروں گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سوچو، وہ نبی جو ہمیں کبھی نہیں بھولے، قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے، قبر کے اندر بھی دیدار کروائیں گے، ہم ان کو کتنی بار یاد کرتے ہیں، ہم ان کو کتنی بار درود شریف کے لیے یاد کرتے ہیں، ہم کتنی ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم کتنی ان کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان کی سنتوں کو کاٹ رہے ہیں، ہم ان کی کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم نماز کے اندر فرائض تو پڑھتے ہیں لیکن سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی،
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتا ہے، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنتیں قضا ہو گئیں، سنتیں چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ وادی ہمراہ میں جب حج کے موقع پر جا رہے تھے تو ان کو نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا تھا۔ حضرات گرامی، جو بندہ روزانہ سنتیں عصر کی اور عشاء کی پڑھتا ہے، 4 سنتیں، اس کو ایک نہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام سے محبت بھی ہوگی، اس کو ایک نہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کا دیدار بھی ہوگا۔ یہ بڑی راز کی بات میں بتا رہا ہوں، بڑی راز کی بات میں بتا رہا ہوں، اور اگر میں بتاتا چلوں عصر کی سنتوں کی کتنی فضیلت ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی کبھی بتاؤں گا کہ عصر کی سنتوں کی کتنی فضیلت ہے۔ آج سے عہد کریں، روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو دل میں زندہ کریں گے۔ اور ایک اور بات، جن باتوں سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے ان باتوں سے رکنا بھی ضروری ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ قرآن کا حکم ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے کسی پر بہتان نہیں لگانا، ہم نے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھنا، ہم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں توڑنا۔ ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو حضرات گرامی ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ ہم یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت الفردوس کا راستہ ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہ مومنین کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے تو بڑی بشارتیں فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو حضرات گرامی، اگر آپ کے دل میں عشق رسول ہے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے، نبی کریم علیہ السلام سے عشق ہے، نبی کریم علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کو مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، آنسو آتے ہیں، رقت طاری ہوتی ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، تو حضرات گرامی آپ نبی کریم علیہ السلام پر فوراً درود شریف پڑھا کریں۔ اور ایک اور بات، جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں، یہ جب بھی آپ کسی بھی چینل سے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے کمنٹس میں درود شریف لکھنا مت بھولیں۔ حضرات گرامی، اگر اس درود شریف کو آپ لکھیں گے تو جب تک یہ چینل چلتا رہے گا تو قبر کے اندر، میدان محشر کے اندر اور قبر کے اندر آپ کو یہ درود شریف ضرور 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 فائدہ دے گا۔ اس پیغام کو آگے ضرور پھیلایا کریں تاکہ ہر دل تڑپ اٹھے اور ہر زبان درود سے تر ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن درود شریف پڑھ کر اپنی محبت ضرور دکھا سکتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی کریم علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان پر درود شریف کثرت سے پڑھنے والا بنائے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔